بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 درجے کے نفیس النظر اور نفاست پسند نفوس نونہاراں، آج میں آپ کی نظر ایک نعمت اعلیٰ بصورت مضمون پیش کرنے کی سعادت کی سعی کر رہا ہوں۔ آپ بحواس خمسہ سماعت کریں۔ مضمون کا عنوان ہے قلم۔ قلم کی تعریف وہ آلہ جو تحریر و تقریر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہم اپنے عادات و اطوار، عادات و القاب، خیالات و جذبات، خوشی و مسرت کا اظہار و اقرار کرتے ہیں۔ اپنی کیفیت قلب و ضمیر کو ظہور میں لانے کے لیے ہم جس شے کا استعمال کرتے ہیں اس سے قلم کہتے ہیں۔ آفات و انفس کے حالات ذات یعنی مظلوم و مغموم، مسرور و محموم، معشوق و مجنون، منظور و مفخور، منتشر و مبشر، مستقر و مضطرب، ملول و مقہور، مجبور و مجبور، محجور جیسے صورتحالات کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جس اعلی انکشافات کو قوت تکلم و تقرر بخشتے ہیں اس سے عرف عام میں قلم کہتے ہیں۔ قلم کی حیت و حجم اور خیفیت ہر زمان و مکان میں بدلتی رہتی تھی۔ کبھی یہ نئی پودے سے تیار کیا جاتا تھا، کبھی سوکھی یا سبز ٹہنی سے تصنع کیا جاتا تھا، کبھی پنسل سے پکارا جاتا تھا اور کبھی فاؤنٹین پین، کبھی دھات سے، کبھی پلاسٹک سے، کبھی معدنیات سے اور کبھی جواہرات سے تراشا جاتا تھا۔ کبھی سطور خاکی اس سے خلق کیے جاتے تھے اور کبھی جلدی جانور پر اس سے کنت کیا جاتا تھا، کبھی سنگ و خشت پر سطور سیماب تراشے جاتے تھے، کبھی پردے حجاب پر اس سے حروف حریر حرکت میں آتی تھی، کبھی درخت برز کے چھلکوں پر اسے کتابت کیا جاتا تھا، کبھی چھاپ خانوں میں چھاپے جاتے ہیں۔ اس کے سنہری ستون کبھی محل خانوں کے دریچوں اور در و دیواروں میں کھینچے جاتے تھے، اس سے نقش و نگارش کبھی کتب خانوں میں سجائی جاتی تھی۔ اس کی کاریگری کبھی کمپیوٹر خانوں میں دکھائی گئی، اس کی کمپوزنگ
اب آج ہر ایک کے ہاتھ میں اسی سے ہے علاوہ دین کا چراغ جو ایک آن میں کر دیتا ہے ہر کام تمام قلم ہر متنفس سے ہر منصب پر اپنا کردار ادا کرتا ہے عزیز طلاب چونکہ مضمون ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے آج آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے دیجیے اجازت جب تک کے لیے خدا حافظ و نگہبان والسلام و آداب